حفاظت کے لیے ایک مجدد پیدا فرماتا ہے تاکہ لوگوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ تو میرے محترم، آج اللہ کا کروڑ احسان ہے، ایمان کو بچایا۔ کس نے بچایا؟ امام احمد رضا نے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علوم و فنون عطا فرمایا تھا، اور وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی احمد رضوان، جن کے بارے میں کتابوں کے اندر کئی ایک کتابیں ہیں جن کے اندر یہ مذکور ہے، اللہ اکبر، 3.5 سال کی عمر میں جنہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا۔ ادھر ہمیں بسم اللہ کہنے بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، ہاں ہم بسم اللہ خانی بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ استنجا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہماری عمر 35 سال، 40 سال، 60 سال کی عمر ہو گئی، باوجود اس کے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جاتا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، مگر ہم کیسے غسل کریں، غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے بتائیں؟ PUBG کھیلنا معلوم ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسٹاگرام پر کتنے گروپ ہم بناتے یہ ہمیں معلوم ہے، فیس بک چلانے کے لیے ہمارے پاس رات کے 2-3 بج جائیں گے یہ ہمیں معلوم ہے، موبائل پر خرافات کرنے کے لیے، ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے جوان بچے 2-3 بجے رات تک اپنے وجود کو تار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں یہ علم ہے، مگر افسوس ہمیں یہ نہیں معلوم کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، اور شریعت کے اندر ہمیں رہ کر کے زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے۔ میرے محترم، یہی حالات اس دور میں تھے، یہی حالات اس دور میں تھے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجدد کو پیدا فرمایا، ہماری قوم کی بچیوں کو، جو مؤمنہ بچیاں تھیں، ان کے ہاتھوں میں نابل کی کتابیں دے دیا جاتا تھا، اور اس کتابوں کے اندر جو بھی تحریف شدہ باتیں ہوتی تھی، لکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ غیر مذاہب کے اعتبار سے وہ باتیں اس کے اندر لکھی رہتی تھی، گندی تصویریں بنی رہتی تھی، پھر وہ قوم کی بچیاں اللہ اکبر اور رات کے اندھیرے میں ان تصویروں کو دیکھ کر کے اور اس تحریک شدہ باتوں کو پڑھ کر کے اپنی جوانی کے وجود کو تار کر دیتی تھی، اور حالات ایسے آ جاتے تھے میرے محترم، کبھی یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہماری قوم کی بچیاں کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کبھی یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہماری قوم کی بچیاں ایک دوسرے کے شکار ہو رہی ہیں، لیکن قربان جائے میرے محترم، جب اعلیٰ حضرت نے بد مذہبوں کی اس حرکتانہ انداز کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد شریعت مصطفیٰ قائم کر دیا، اور کہا ہماری قوم کی بچیاں قرآن پڑھیں گی تو ان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، اگر شریعت مطہرہ پر چلیں گی تو ان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، قال رسول اللہ جو میرے آقا نے بیان فرمایا اگر اس پر عمل پیرا ہوگی تو ان کی ایمان عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی، اور اس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے ہم سبوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، یہاں تک کہ میرے محترم وہ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں یہ کہا گیا 13.5 سال کی عمر میں رضاعت کے تعلق سے، رضاعت کے تعلق سے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یعنی وہ مائیں یا وہ بہنیں جن کے ساتھ اسلام کے اندر جو خونی چیز ہے ان سے نکاح جائز نہیں ہے، اور بھی کئی ایک ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر اعلیٰ حضرت نے 13.5 سال کی عمر میں فتویٰ دے دیا۔ آپ کے دادا، آپ کے والد کے ابو علامہ نقی خان کے بعد مولانا رضا خان کہتے ہیں کہ جس وقت اپنے پوتے کو ایک مولوی کے پاس پڑھانے کے لیے لے کر کے گیا، اللہ اکبر، تو میرے پوتے نے ایسی اپنے استاذ کی اصلاح کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ مطلب یہ ہے
کہ جو مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کو پڑھا رہے تھے تو کچھ بچے ایسے آئے تو ان لوگوں نے مولوی صاحب کو سلام کیا. کیا کہا؟ السلام علیکم. تو مولوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ جیتے رہو آیوشمان بھوا، جیتے رہو آیوشمان بھوا. یہ لفظ استعمال کیا کس نے؟ اعلیٰ حضرت کے استاد نے. مولوی صاحب جن کو کہا جاتا تھا اعلیٰ حضرت کی عمر 3.5 سال کی عمر ہے. اس میں کہتے ہیں کہ حضرت ایسا کہنا درست نہیں ہے، شریعت میں ایسا بولنا درست نہیں ہے. درست یہ ہے کہ کوئی مومن کہے السلام علیکم، اس کے بدلے میں سامنے والا کہے وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی سلامتی نازل ہو. گویا کہ میرے محترم ایک کم سن عمر میں اعلیٰ حضرت نے اپنے استاذ کی اصلاح فرمائی کہ سلام کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ میرے محترم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بریلی شریف کی سرزمین پر سوداگر نگر کے اندر جو ایک مجوسی رہا کرتے تھے اور ان کی عادت یہ تھی بڑا چھوٹا کوئی بھی جاتا تھا تو بھڑک جاتے تھے اور فوراً کندر اٹھاتے اور مارنے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے تھے. مگر ایک روز ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت بھی پہنچ گئے. کہاں؟ اس بزرگ کے پاس. جب پہنچے ہیں تو ایسے کر کے مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ 45 منٹ تک وہ بزرگ اس بچے کو دیکھتے رہے اور کوئی جاتا مارتے مگر اس بچے کی طرف دیکھتے رہے. اخیر میں کیا فرماتے ہیں؟ تم مولانا رضا علی خان کے پوتے ہو، علی رضا خان کے تم پوتے ہو، علامہ نبی کے بیٹے ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں رضا خان کا پوتا ہوں. فوراً اپنی چارپائی پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا بیٹا میں تجھے ایسے نہیں یہاں پر بٹھایا ہوں بلکہ ہمیں یہ دیکھا کہ مستقبل میں فیوچر میں تو لوگوں کا کام آئے گا، ایمان کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے پرفتن دور میں تجھے مجدد بنا کر کے بھیجے گا. اس بزرگ نے جب یہ جملہ استعمال کیا ہے مولانا رضا علی خان کہتے ہیں اس بزرگ کی یہ باتیں حقیقت ظاہر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے پوتے کو مجدد بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو میرے محترم آپ غور کریں اعلیٰ حضرت ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہا گیا ہے بلکہ میرے محترم اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، یہ مراد آباد کے رہنے والے تھے. مگر میرے محترم حسباً نسباً آپ سید بھی تھے، سید السادات بھی تھے اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں. حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے شاگرد ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کے آئیے بھی آپ کے شاگرد ہیں. اور تیسرے نمبر پہ